وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بجائے بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے پیش نظر کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کی حیثیت کیا ہے، اور جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو روح کے نکلنے کے بعد پھر اس کی بے بسی کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دنیا کے اندر ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، بنایا، اور ہم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اور دنیا کی لذتوں کو پا لینے کے بعد ہم اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن مراحل سے گزارا. ہم تو بڑے ہو گئے، ہٹے گٹے ہو گئے، تندرست ہو گئے، ہمارے پاس روپیوں پیسوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس بنگلوں کی کمی نہیں، گاڑیوں کی کمی نہیں، زمین و جائیداد کی کمی نہیں. اب ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس یہی ساری چیزیں ہماری ہیں، ہمیں اکڑ کر کے رہنا ہے دنیا کے اندر، کسی سے دب کر کے نہیں رہنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، چاہے غلطی ہو نہ ہو لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے. اور ہم اتنے بڑے عہدے پر بھی ہیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. گویا انانیت، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں اس دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کلاش ہے، فقیر ہے، بے بس ہے، اس کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے. ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا تھی. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری حیثیت کیا تھی. آئیے قرآن اٹھائیے. اللہ رب العالمین ہماری حیثیت سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنے اوپر جو گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، کبھی اپنی تخلیق کا وہ پہلا لمحہ یاد کر لے کہ تو پیدا ہوا تو شروعات تمہاری کیسے ہوئی. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان، کیا یہ انسان یہ گمان کر رکھا ہے، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کو بغیر حساب و کتاب کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم دنیا کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے، مر جائے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں لیں گے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اے انسان، تو غور کر، کیا تو شروع میں منی کا ایک حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ اے انسان، تو پیدا ہوا تو تمہارے پاس بھی طاقت ہے. تو اپنے وجود پر غور کر کہ تو ایک حقیر گندا پانی کا قطرہ تھا جو رحم مادر کے اندر پہنچایا گیا.
وہ گندا پانی اگر ہمارے کپڑوں میں لگ جائے ہم صابن سے اس کو صاف کرتے ہیں، دھلتے ہیں پانیوں سے، کیوں؟ ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمارے کپڑوں کے اندر لگی رہے۔ اب غور کیجئے، اپنی حیثیت یاد کیجئے، اللہ یاد دلا رہا ہے، اے انسان غور کر کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا جو رحم مادر کے اندر ڈالا گیا، پہنچایا گیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اسی حقیر پانی سے اللہ نے گوشت بنایا، پھر اللہ نے اسی پانی سے گوشت بنایا، گوشت کا لوتھا بنایا، ہڈیاں بنائیں، اور پھر بنا سوار کر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی صورت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے بنا سوار کر کے اسی پانی سے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اسی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گوشت کا لوتھا بنایا، جسم بنایا، ہڈیاں بنائی، ساری چیزیں بنا سوار کر کے اس کو درست کر دیا، ایک انسان بنا دیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ہم نے اسی پانی سے، اسی حقیر پانی سے، اسی گندے پانی سے ہم نے مذکر و مؤنث بنایا، ہم نے لڑکا اور لڑکی بنایا، مرد عورت بنایا اسی حقیر پانی سے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اے انسان تو غور کر، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، دنیا کے اندر آنے کے بعد، سب کچھ پا لینے کے بعد، اے دنیا کے اندر اکڑ کر چڑھنے والوں اور یہ سوچنے والوں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کمایا ہے سب کچھ ہمارا ہے، یہی ساری چیزیں ہماری، یہ دنیاوی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، یہی ہے، اور مر جائیں گے ہم، ختم ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب نہ لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اس طریقے سے پیدا کیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اے انسان ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ ایک آدمی اپنے دماغ سے سوچے اس بات کو، جو یہ سمجھتے کہ انسان مر گیا، اس کو من و من مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا یا اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا، پھر اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا ہے، آپ اس پر غور کریں، کیا ہمارا وجود تھا؟ کچھ نہیں تھے ہم، شادی ہوئی، میاں بیوی ملے آپس میں، اور پھر اس ایک پانی کے قطرے سے، ہم کچھ نہیں تھے، شادی ہوئی تب بھی ہم کچھ نہیں تھے، پھر پانی کا ایک قطرہ رحم مادر کے اندر جاتا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اسی پانی کے قطرے سے اتنی بڑی باڈی بنا دیتا ہے، پورا آنکھیں بناتا ہے، زبان بناتا ہے، ہونٹ بناتا ہے، کان بناتا ہے، پیر بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین صرف ایک پانی کے قطرے سے اگر اللہ بنا سکتا ہے تو ہم غور کریں کہ جب ایک انسان پورا تیار ہو گیا تو پھر کیا اللہ کو بنانے میں دوبارہ کوئی مشقت پڑ سکتی ہے؟ جب پہلی بار اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی بنانے کے لیے، اب تو ایک ڈھانچہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ ایک انسان جب کسی چیز کو اسٹارٹ کرتا ہے، بناتا ہے، تو پہلی بار اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو جوڑنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کو کیسے کیسے بگڑتا ہے، بناتا ہے، بگڑتا ہے، بناتا ہے، آخرکار وہ بنا لیتا ہے، لیکن وہی چیز جب دوبارہ بناتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اب اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین جو ایک پانی سے پورا انسان بنا سکتا ہے، تو پھر اس کے سامنے تو پورا ڈھانچہ موجود ہے۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اس سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے کہ انسان اس طریقے سے بنا سکتا ہے کہ پہلی بار اس کو دقت ہوئی ہے، بعد میں پھر اس کو نہیں دقت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا رب وہ ہے کہ پہلی بار بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العالمین دوبارہ جب زندہ کرے گا تو یہ بھی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کرا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انسان ہم تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کیا ہے سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ اسی حقیر پانی سے ہم بھی پیدا کیے گئے،
जिस इंसान को हम वकील समझ रहे हैं वो भी उसी पानी से पैदा किया गया, हम भी उसी कतरे से पैदा किए गए। फिर ये गुरूर, ये घमंड मेरे भाई ये धरा का धरा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। हमारे पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं, हम ये समझते हैं कि नहीं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल के अंदर घमंड पैदा हो जाता है हमारे अंदर कि हमें किसी की अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम अब इस बलबूते पर हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम जिसका चाहे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वो वक्त भी आता है कि इंसान की बेबसी भी उसके सामने आ जाती है। पढ़िए कुरान, अल्लाह फरमाता है हर इंसान के सामने, आप में से बहुत सारे लोगों का मुशाहिदा भी होगा, बहुत से लोगों ने अपने हाथों के अंदर देखा होगा पकड़े हुए कि इंसान की रूह निकल जाती है। अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, जब रूह नखरे तक पहुंच जाती है, जब इंसान की रूह निकाली जाती है, जब उसकी हलक तक पहुंच जाती है। आप हदीसें पढ़िए कि इंसान की जब रूह निकाली जाती है, अगर अच्छा इंसान होता है, नेक इंसान होता है, तो फरिश्ते इतनी आसानी के साथ उसकी रूह निकाल लेते हैं और रूह इतनी आसानी से निकल जाती है जिसमें से कि जैसे आटा गुदा हुआ हो और उसके अंदर बाल आप उसको निकालने के आसानी के साथ निकल जाता है। इसी तरीके से नेक इंसान की रूह निकल जाती है। लेकिन एक इंसान जब बुरा होता है, नमाज रोज़ों से दूर होता है और फरिश्ता जो आता है निकालने, वो भयानक शक्ल में आता है और उसकी रूह को निकालता है खींच करके, उसकी रूह जिस्म के अंदर भागती रहती है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके फरिश्ता खींच करके उसको बाहर निकालता है। तो अल्लाह कहता है कि तुम देख रहे होते हो जब रूह हलक तक पहुंच जाती है, वह अंतुम ही नहीं तंजुरून, तुम उसके पास बैठे होते हो, तुम उसको देख रहे होते हो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, आंखें खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है। उस इंसान की बेबसी का हाल देखिए कि रातों में सोता था, आंखें बंद कर लेता था, मुंह बंद कर लेता था, लेकिन आज उसकी बेबसी का हाल ये है कि उसकी आंखें बंद की जाती हैं, उसकी आंखें दूसरे लोग अपने हाथों से बंद करते हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, दूसरे लोग उसका मुंह बंद करते हैं, नहीं बंद होता है, कपड़ों से बांध दिया जाता है। इतना बेबस इंसान, कहाँ गए पैसे, कहाँ गया बंगला, कहाँ गई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कहाँ गया वो तकब्बुर और घमंड कि हम किसी के मोहताज नहीं। आज आंखें बंद करने का भी मोहताज है, मुंह बंद करने का भी मोहताज है कि कपड़ों से बांधा जा रहा है। और यही नहीं, जब वो मर जाता है, मरने के बाद फिर देखे उसकी बेबसी का हाल क्या है। दुनिया के अंदर नमाजें छोड़ी उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, अपनी उसने हराम रास्ते इख्तियार किए, क्यों? 50,000 का जेवर बनवाना है, उन्हीं बच्चों के लिए हराम रास्ते इख्तियार किया, क्यों? ताकि हमारे बच्चे आलिशान महल्लात में रह ले। लेकिन वही इंसान जब मरता है तो वही उनकी औलादें अपने बाप को नहलाने के लिए तैयार है, दूसरा आदमी आता है उसको नहलाने के लिए। कहाँ गई ये आपकी कमाई, ये आपकी दौलत, आपकी शोहरत कहाँ गई कि आपकी औलाद भी, जिसके लिए आपने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया, आपकी औलाद भी आपके पास नहीं आ रही है नहलाने के लिए, दूसरे लोगों को बुलाया जाता है नहलाने के लिए। आपकी ताकत कहाँ चली गई, गुरूर घमंड कहाँ चला गया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं, हम क्यों किसी के सामने झुके? क्यों नहीं अपने से गुस्ल कर लेता, क्यों नहीं अपने से नहा लेता? उसको गुस्ल दिया जा रहा है। दुनिया के अंदर आलिशान कपड़ा पहना करता था, महंगे से महंगे कपड़ा पहना करता था, लेकिन आज मर गया है, आज उसके कपड़े कैंची के जरिए काटे जा रहे हैं। अपना कपड़ा खुद बदलने की ताकत नहीं, आज उसे कपड़े काटे जा रहे हैं, कैंचियों से काट करके उसको अलग किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, और दूसरे लोग एक कपड़ा ढक करके उसको नहला रहे हैं, उसकी शर्मगाह को साफ किया जा रहा है। जो कल तक ठंडियों के अंदर गर्म पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाया करता था, आज तो गर्म पानी से, बैरी के पानी से उसको नहलाया जा रहा है। जो कल तक अच्छे से अच्छा साबुन इस्तेमाल करता था, चेहरे के लिए अच्छे से अच्छा फेस वाश, बॉडी के लिए अच्छे से अच्छा साबुन, इंटरनेशनल साबुन, लक्स साबुन, कौन साबुन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता था, बालों में अलग से शैम्पू इस्तेमाल करता था, आज मर गया है। आज ये सारे साबुन का पता नहीं है, वही कोई साबुन मिल गया, उसी से उसको नहला दिया गया। कहाँ गए पैसे,
کہاں گیا ہمارا غرور گھمنڈ؟ میرے بھائی یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر دھری کی دھری ہیں۔ آج کل تک ہم یہ فخر سے کہا کرتے تھے ہم کسی کے محتاج نہیں، آج ہم دوسروں کو محتاج، آج دوسرے کے محتاج ہے، یہیں پر بس نہیں ہے۔ اب ہمیں کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ ہم ہزاروں کا سوٹ پہنا کرتے تھے، آج وہی سستا کپڑا 3 کپڑوں کے اندر، سفید کپڑوں کے اندر ہمیں لپیٹا جاتا ہے۔ ہم خود اس لائق نہیں کہ ہم پہن سکیں، لیکن ہمیں پہنایا جا رہا ہے۔ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ دوسرے لوگ ہمیں کپڑے پہنا رہے ہیں، کپڑوں کے اندر ہم دنیا کے اندر اچھی سے اچھی بٹن لگایا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بٹن بھی نہیں، اس کو باندھا جا رہا ہے کپڑوں سے، 2-3 جگہ اس کو کپڑوں سے ٹائٹ باندھا جا رہا ہے۔ ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم اپنے سے کپڑا پہنیں۔ دنیا کے اندر ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پلین کا سفر کر رہے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، ہم 4 ویلر نکالے بیٹھ کے چلے گئے۔ لیکن آج ہماری بے بسی کا حال یہ ہے کہ ہمیں وہ 4 کاندھوں کے اوپر لے کر کے جایا جائے، اور اس 4 پائی کے اوپر لے کر کے جایا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی اے سی نہیں لگی ہے، کوئی پنکھا نہیں لگا ہے۔ ہم گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی اے سی چلاؤ، گرمی نہ ہو جائے، پسینہ نہ نکلے، لیکن آج ہمیں اس 4 پائی کے اوپر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بے بسی بتلا رہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہم اتنا غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم اتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں اور صرف دنیا حاصل کرنے میں ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے، اور ہماری بے بسی کا حال یہی ہوگا کہ ہمیں 4 پائی پر لٹا کر کے، 4 کندھوں پر لا کر کے ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، اور پھر ہمیں آگے رکھ کر کے صفیں لگائی جائیں گی، اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، 4 صف 5 صف 10 صف لگ جائے گی، اور پھر ایک امام ہوگا نماز پڑھائے گا، اس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ جو کل تک کہا کرتا تھا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے، آج لوگوں کی دعاؤں کی اس کو ضرورت ہے، آج لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے لوگ وہاں جتنے اکٹھا ہوئے سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس نے جو کچھ کیا ہے آج کوئی کام اس کے آنے والا نہیں ہے۔ آج کوئی چیز کے کام، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اس کی شہرت کام آئے گی۔ اب کام آنے والی ہے تو دعائیں کام آئیں گی، اور لوگ کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ غور کیجیے کس بات کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس بات کا ہمیں گھمنڈ ہے؟ میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر جو ہمارے اندر گھمنڈ ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، کل ہم دوسرے کو محتاج ہوں گے۔ یہی ہماری اصلیت ہے، یہی ہماری حیثیت ہے کہ دوسرے لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور پھر ہمیں من و من مٹی کے اندر جا کر کے دفن، اور اسی قبر کے اندر دفن کیا جائے گا جہاں کوئی ڈیزائن نہ بنی ہوگی۔ ہم گھروں کے اندر عالیشان ڈیزائنیں بنواتے ہیں، خوبصورت بنواتے ہیں، کمرہ بنواتے ہیں، ساری چیزیں اس میں لگواتے ہیں، لائٹیں لگواتے ہیں، لیکن وہ قبر ایسی ہوگی اس کے اندر لائٹ نہیں ہوگی، اس کے اندر بلب نہیں ہوگا، اس کے اندر اے سی نہیں ہوگی۔ ہاں اے سی کی مزہ ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں، اگر نیک اعمال ہم نے کیے ہوں گے تو ہمارے لیے جنت کی صبح شام کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو گرم اے سی کا مزہ لینا پڑے، صبح شام جہنم کی کھڑکیاں ہمارے لیے کھول دی جائیں گی، اور جہنم سے گرم گرم ہوا ہے۔ کس بات کا میرے بھائی ہمیں سمجھ، ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اپنے پیدائش پر اس پر ہم غور کریں کہ ہم تھے کیا۔ ایک پانی کا قطرہ ہی تو تھے، جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے۔ ہمیں اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اللہ کی بات کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے، تو ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ کے لیے۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہمیں بتلا رہی کہ ہماری حیثیت کیا ہے، موتیں ہمیں بتلا رہی کہ ہماری بے بسی کیا ہے۔ ہم روز مرہ ہم دفن کرتے ہیں اور موتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں،
یہ چیزیں میرے بھائیوں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ موت کب آ جائے اس سے پہلے تیاری کر لی جائے، اس سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ یہ دنیا میرے بھائیوں دارالامتحان ہے، اگر ہم نے یہاں تیاری کر لی تو پھر ہمارے لیے آخرت کی جو منزلیں ہیں، آگے کی جو منزلیں ہمارے لیے کامیاب ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جس طریقے سے ہمارے نبی زندگی گزارا کرتے تھے کہ آپ چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے نبی تخت نہ لگا دیتا، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرتے؟ تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دنیا کیا ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم رہا وترکا، یہ دنیا تو ہمارے لیے مسافر کی طرح ہے، جیسے ایک مسافر کہیں جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے سائے میں، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ منزل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی منزل پر جانا اس کو ہوتا ہے، اس سے تھکنے کے بعد آرام کرتا ہے پھر نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر مسافر کی طرح ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمارا اصل جو ہے مرکز ہے وہ آخرت ہے، تو اس لیے ہم دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ اور توحید فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى